السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام صلی اللہ سورہ کریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14 مرکزی موضوع ازدواجی عائلی احکامات ہیں. اس کے 2 حصے اور 12 ضمنی موضوعات ہیں. ان میں سے 6واں ضمنی موضوع طلاق رجی اور خلاع. اچھا، طلاق رجی کیا ہوتا ہے؟ جس میں رجت ہو جائے، واپسی ہو جائے. رجت یہ کہتے ہیں کہ بڑا یہ باتیں رجت پسند ہے، کیا یہ واپسی کی طرف جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں 1400 سال والا پہلے والا سسٹم لاؤ. تو یہ رجت ہوتی واپسی. تو یہاں اللہ نے 3 پوائنٹ کہا ہے آیت نمبر 229 میں. سے پہلے اس میں کوئی کروی ہے نا، تو آیت کو خود کھول کے دیکھیں. طلاق رجی جس میں خاوند رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے صرف 2 بار ہے، اور شروع یہاں سے ہو رہی ہے بات. اب طلاق مرتان، طلاق رجی جس میں رجوع کر سکتے 2 بار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسی میں ہے کہ دیا ہوا مال مت واپس لو. اس میں اگر تم نے کوئی مال دیا ہے تو وہ مت واپس لو. تیسرا نقطہ ہے عورت خلا لے سکتی ہے. یہ بھی اس میں 229 میں اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے. اگر نہیں بنتی، ایسے ہی حالات ہو گئے، تو عورت پھر خلا لے سکتی ہے. اور پھر چوتھا نقطہ ہے حدود اللہ سے آگے مت بڑھو. اللہ نے حد بنا دی ہے کہ آپ کی کرکٹ ہاکی کی حد سے بڑی ہے، فٹ بال کے گولز کی حد سے، آؤٹ لائن کی حد سے بڑی حد ہے اللہ کی حد. وہ کوئی کراس نہیں کرنے دیتا. یہ دیکھیں باقی بھی زمین کی حد ہوتی ہے جہاں پہ بالکل ایک انچ ناپتے ہیں، سارا کچھ ہے. یہ میری حد ہے، یہ آپ کی حد ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی حدیں اس سے زیادہ ہے، اور جو اللہ کی حدیں توڑتے ہیں وہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائیں گے. تو حدود اللہ توڑنے والے ظالم لوگ ہیں. 229 آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے. تو یہ 5 نکات اس میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. طلاق رجی 2 بار ہے، جیسے بھی بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. دور جاہلیت میں عرب اپنی بیویوں کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق رکھتے تھے. جب دیا تو دل کیا طلاق دے دی، اور بار بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے. طلاق دے دی، رجوع کر لیا، طلاق دے دی، رجوع کر لیا. ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہا میرا خاوند مجھے بار بار طلاق دیتا ہے اور دوران عدت رجوع کر لیتا ہے. اچھا، عدت کے دوران مرد کو حق ہے کہ رجوع کر لے، تو اس لیے رجوع کر لیتا تھا. اور مجھ سے کہتا ہے کہ نہ تجھے طلاق دوں گا نہ ہی بساؤں گا. مطلب اس کو فار کرنے کے لیے یہ چیز طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر وہ طلاق کی عدت کے دوران پھر اس نے رجوع کر لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ سنایا، اور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد کو صرف 2 بار طلاق دینے اور رجوع کرنے کا دیا گیا. 2 بار طلاق مرتان، 2 دفعہ جب رجوع کر سکتا ہے. اس لیے یہاں اب طلاق کی 3 صورتیں ہیں. پہلے یہ طلاق رجی، جسے کہ طلاق احسن. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ اس میں آدمی مدت جو ہے اس کی طلاق کی 3 ہے جو آئی ہے اس میں، تو اس کو ذرا رجوع کر لے، وہ آپس میاں بیوی کے تعلقات ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو بتانے نہیں. لیکن یہ کاؤنٹ ہو گئی ہے. اب گولیاں مرد کے پاس 2 ہیں، 3 گولیاں بنیادی طور پہ. تو ایک یہ گولی اس نے استعمال کر لی ہے، ایک دوا حق اپنا استعمال کر لی ہے، اور یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. اگلی دفعہ ہو گیا تو یہ اس کو حق تھا جس میں اس نے رجوع کر لی ہے. اس کو کسی کو بتانے کی، پوچھنے کی، فتوے کی ضرورت نہیں. اور ایک بھی ہے کہ دوران عدت متعلقہ کا نام نفقہ اور حید آمد کے ذمہ ہے. اسی کے گھر میں رہے گی، وہیں پہ رہے گی، اس کو گھر سے نکال نہیں دینا، اس نے کوئی نہیں نکل جانا. باقی اس کے فیملی میں طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو گھر میں ہی رہنا. تو اسی میں کچھ صورت بن سکتی ہے. متعلقہ اس کی بیوی ہے، اس لیے اسے رجوع کرنے کا حق دیا گیا ہے. یا اس کو دیکھیے گا، یہ دوران عدت اس کی بیوی ہے. دوران عدت عورت کو پاس رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ شاید حالات میں سازگاری پیدا ہو جائے. سورہ اللہ نے فرمایا کہ تمام حلال اور جائز چیزوں میں سے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اب یہ دوسری طلاق کی صرف طلاق بائن، اس میں کہ آدمی نے پھر دوبارہ طلاق دے دی، تو پھر اب یہ اگر دوسری دفعہ بھی طلاق مرد ہے جس میں رجوع کر سکتا ہے، اس میں بھی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے. اس میں بھی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے. اگر دوران عدت رجوع نہیں کیا تو پھر طلاق واقع ہو گئی. اب ان دونوں طلاقوں میں، طلاق رجی اور طلاق بائن میں، اس نے نہیں رجوع کیا ہو گئی ہے، تو یہاں پہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے مسئلہ. تو تیسری ہے طلاق مبلغ. اسے یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کٹی 3 طلاقیں، کٹی 100 طلاقیں، پھر اس کا مسئلے اور ہے، وہ نہیں ہے اس میں گنجائش چیز کی. اچھا، یہ اگلا نقطہ ہے جو اسی میں نہیں کہ عورت خلا لے سکتی ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے اگر حالات زیادہ ہی کشیدہ ہوں اور بہرحال اپنے خاوند سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو، تو آپس میں ذرا فدیہ طے کر کے مرد رقم لے کر اسے طلاق دے گا، عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اسے خلا کہتے ہیں. یہ طلاق کی قسم. اس کے علاوہ یہ اگلا 6واں نقطہ ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد روکنے یا رخصت کرے فیصلے کی مرد کو اجازت ہے. یہ روکنے کیا رخصت ہے، یہ 3132 231 میں ہے. 7واں نقطہ ہے دوران عدت متعلقہ کا نان نفقہ رہائش خاوند کے ذمہ. 241 میں دیکھ لیں اس کو. اب وہاں رہے گی تو نافت اس کے ذمہ ہے نا. یہ نہیں چلیں گی یہ میں نے ادھر رہنا ہے تو ادھر پیسے یہ نہیں ہونا، تو اس کے گھر میں رہنا ہے.
اچھا 8واں ہے زیادتی کرنے نقصان پہنچانے والا فیصلہ مت کرو، اللہ نے 231 میں کہا ہے. اور ہر زیادتی اور ظلم اپنی جان پر ظلم ہے، کیونکہ اپنی جان پر ظلم ہے پھر فتوے لیتے ہیں مطلب جی بچے چھوٹے ہیں کیا کروں گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہی سب کچھ ہو گیا، پتہ ہی ہونا ہے سارا کچھ، تو پہلے عقل کرو. اور 10واں ہے احکام الہی کو مذاق مت ٹھہراؤ. یہ اللہ کے احکام ہے. 231 آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کے احکام کو مذاق مت بنائیں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، ان کو مذاق مت بنائے کہ جیسے کیا جو کیا. تو یہ یہاں پہ اخلاق کے مسائل ہیں، مختصراً سی بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ سمجھے اس چیز کو. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.